अस्सलाम वालेकुम। हबीब ज़ैदी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के हालात के मुताबिक आजकल के जो हालात हैं और जिसमें इमरान खान और जनाब डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का जो धरना चल रहा है, उसमें ये धरना बुनियादी तौर पर इंतहाई ख़तरा है पाकिस्तान के पुराने और इंतहाई फ़ायदेमंद निज़ाम के लिए, जो कि बुनियादी तौर पर अमीरों का और एलीट क्लास का और जो बादशाहतें कायम है पाकिस्तान में, उनका निज़ाम है। और जितना भी आप कोशिश कर लें, जितनी भी आप ज़ोर लगा लें, चूँकि ये सारे डाकू और ये लुटेरे और ये चोर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए ये इस निज़ाम को बचाएंगे भी इकट्ठा। जैसे कि आज असेंबली में देखा गया, नेशनल असेंबली में, और इसके अलावा भी वो फजूल रहमान से लेकर वो तमाम के तमाम चोर इसलिए इस सारे सिस्टम को बचा रहे हैं कि उनको ये पता कि अगर डॉक्टर ताहिर कादरी साहब आ गए तब भी जो है वो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी और उनको सज़ा मिलेगी, और अगर इमरान खान साहब आ गए तब भी उनकी चोरी पकड़ी जाएगी और उनको सज़ा मिलेगी। लिहाजा वो अपनी सज़ा को और अपने आप को बचाने के लिए इस निज़ाम को बचा रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे जनाब आप नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते और नवाज शरीफ की जगह पर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो ये बड़े आराम से बनाने देंगे, ये बड़े आराम से आपके साथ मिल जाएंगे और कहेंगे नवाज शरीफ साहब आप छुट्टी करें, इमरान खान को आने दें। और इमरान खान चूँकि हम लोगों को कुछ नहीं कहेगा और हमारी चोरी में हमारे साथ चोर बन जाएगा, लिहाजा ये है कि उनको कोई ख़तरा नहीं होगा, वो आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं देंगे। या आप अकेले आदमी नहीं हैं, या आप पहले आदमी नहीं हैं। पाकिस्तान में इससे पहले जितने लोगों ने भी गुमनाम स्ट्रगल्स की या बड़ी नाम वाली स्ट्रगल्स की, उनको या तो मार दिया गया या गायब कर दिया गया, या ये है कि उनको सज़ा दी जाती है। और ये अपने लोगों को भी मारने से और गायब करने से दरेग नहीं करते, जो इनके सिस्टम को, जो इनके निज़ाम को टच करता है। ये एक माफिया है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और आप इनसे जितनी मर्जी शराफत से रिक्वेस्ट, आप अगर आपसे आधा मॉब भी ये लोग इकट्ठा कर ले तो ये अब तक अपने मुखालिफिन के लिए पूरे इस्लामाबाद को आग लगा देते हैं। और आप भी आज अगर इनकी तमाम बिल्डिंगों को आग लगा देंगे, फौरन ये तैयार हो जाएंगे हर किस्म का मुआहिदा करने के लिए आपसे, फौरन दुम दबाने के लिए, दुम दबा के अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे। लेकिन यह है कि अगर नहीं, अगर इनको ये पता होगा ये आदमी शरीफ है, ये आदमी कुछ नहीं कहेगा, तो ये तो आपको सारी उम्र लटकाते रहेंगे, इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप इन लोगों से मुज़ाकरात करके कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ना ही ये आपको कुछ हासिल करने देंगे। और इसमें आपके पास जो लोग आपका फैसला करने आएंगे, वो भी उस निज़ाम को बचाने के लिए करवाएंगे, वो उस निज़ाम को तोड़ने नहीं देंगे, वो उस चोरी के निज़ाम में हिस्सेदार हैं। चोर ही आपके पास आएंगे बड़े ईमानदार बन के, और आ रहे हैं आपके पास मुसलसल, वो आपकी हिमायत में नहीं आ रहे हैं, वो अपने निज़ाम को बचाने के लिए आ रहे हैं। और पिछले 17 दिन से आप लोग भूखे प्यासे, बारिश में, धूप में, बेसरो सामानी के आलम में, आप जैसा शख्स जो कि सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुआ था, कंटेनर में आप जितनी मर्जी जिंदगी गुजार लें, यहां आप मर तो जाएंगे लेकिन इनका निज़ाम नहीं चेंज करेंगे जब तक पाकिस्तान की खातिर और इन गरीब आवाम की खातिर अगर आप मुखलिस हैं, तो आपको उन जमातों के साथ इल्हाक करना पड़ेगा, उनको साथ मिलाना पड़ेगा जो गरीबों की बात करती है। और गरीबों की बात करने वाली एक ही ऑनेस्ट
جماعت ہے جو ہے MQM. اس کے اندر آپ ان کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ جناب جتنی ایماندار اور جتنے غریب پرور MQM کے لوگ ہیں اتنا کوئی نہیں ہے. حقیقت ہے. آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کو بلا کر ان کی بڑی عزت کی اس لیے کہ ان کی ایک سیاسی سٹرگل ہے, جبکہ الطاف حسین صاحب کی تو ریل سیاسی سٹرگل ہے. 50 cc کے اوپر جو شخص پھرتا رہا, نہ معلوم کب اس کے پاس پیٹرول کے پیسے بھی ہوتے تھے اور کب نہیں ہوتے تھے, لیکن اس نے اپنی زندگی کو کبھی نہیں بیچا, کبھی اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اس قدر کا ایماندار آدمی, اس لیے وہ اپنے تمام وزیروں پر کڑی نظر رکھتا ہے اور ڈرا کے رکھتا ہے تاکہ وہ بے ایمانی نہ کر سکیں. ان کے وزیر انکلوڈنگ وہ جو ہے مصطفیٰ کمال اب بھی نوکری کر رہا ہے, تو بھائی میں آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا. اگر نہ اس کے ہاتھ سے اربوں روپے کا بجٹ نکلا ہے. اگر یہ MQM کے لوگ چاہتے اور الطاف بھائی اگر توبہ نعوذ باللہ اگر یہ بے ایمان ہوتے تو یہ تو پورے پاکستان کو بیچ کے زرداری, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور سب لوگوں سے زیادہ پیسے بنا سکتے تھے. اور ان کی نسلیں بھی, پوری دنیا میں ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں اور ان کی نسلیں بھی آرام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ الطاف بھائی نے اپنے کسی بھانجے بھتیجے کو کسی جگہ, یہ تو نواز شریف کو تو ایک موقع ملا, کبھی مریم نواز کو بنا رہا ہے, کبھی اس کا بنا رہا ہے, کوئی دور کا بھی رشتہ دار اس کو بنا دے گا, چونکہ وہ سب چور ہیں. مریم نواز کو بلینز آف روپیز کے اوپر وہ بنا دیا بقول آپ کے. آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا. جتنی گزارشات یا مذاکرات آپ ان چوروں سے کر رہے ہیں, اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, لکھ کے گارنٹی دے دیتا ہوں, آپ میرا سر اڑوا دیجیے گا اگر یہ آپ کو کھجور کی کھائی ہوئی گٹھلی کے برابر بھی کوئی مراد دے دیں. یہ صرف اس چیز پر ایگری کریں گے کہ جس پر ان کو پتا ہوگا کہ یہ مکر جائیں گے بعد میں, جس کو دیر لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری کرتے 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 تھک جائیں. روزانہ تو آپ یہ آدمی نہیں نکال کے لا سکتے. ان کو بھی پتا ہے کہ روزانہ نہیں آ سکتے, ایک دفعہ چلے گئے تو پھر چلے گئے. ایک مہینے بعد یہ مکر جائے, ایک مہینے بعد یہ اس جج کو تبدیل کر دیں, اس آدمی کو تبدیل کر دیں کہ جو انکوائری کر رہا ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ میدان میں ہیں. ہاں جب تک یہ جیل میں ہوں گے سب کے سب, تب آپ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ان میں سے ایک آدمی بھی کھلا ہوا ہے تو وہ سانپ کی طرح سے ڈستا رہے گا. تو ان سے مذاکرات کر کے اس وقت جو وقت کا اہم تقاضا ہے اور جو عقل کی سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام ہر چیز کو بھلا کر صرف پاکستان کے لیے اور پاکستان کے غریبوں کے لیے اور پاکستان کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے بال آپ کی کورٹ میں ہے. آپ الطاف بھائی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے الحاق کریں اور کسی طریقے سے الطاف بھائی کو اس دھرنے میں شامل کریں. ان کے ورکر آج بھی ایک الفاظ کے اوپر, ایک اس کے اوپر, جو جس طریقے سے یہ حکومت تو ایک منٹ میں گھٹنے ٹیکے گی, یہ نظام بھی گھٹنے ٹیک دے گا, یہ ختم ہو جائے گا نظام, بالکل کرش ہو جائے گا یہ نظام, کیونکہ یہ پھر ان سے, آپ سے اور طاہر قادری سے نہیں لڑ سکیں گے. اپنی جانیں بچا کر دم دبا کر بھاگیں گے. آپ دیکھیے گا MQM جیسے ہی آپ کے ساتھ آئے گی, یہ مولانا فضل الرحمان ایسے بھاگے گا کہ اس کا نام و نشان پاکستان میں, کیا پاکستان کے 1000 میل کے یا 10,000 میل کے ایریا میں بھی نہیں ملے گا, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ فیوچر کیا ہونا ہے, آپ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو عقل کی ہے تقاضا, اگر نواز شریف اور زرداری جیسے دشمن جو کہ ایک دوسرے کو قاتل کہتے تھے, وہ اپنی چوریاں اور اپنے چوری کے نظام کو بچانے کی خاطر اکٹھا ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگ غریب کے حق دلوانے کی خاطر, ایمانداری کے نظام کی خاطر 2 ایماندار آدمی کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ الطاف حسین دنیا کا سب سے
جو پاسبلٹی ہے اس کے اندر ایماندار ترین آدمی ہے. جو آدمی دولت حاصل کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی دولت کو حاصل نہ کرتا ہو. یہ 4 لاکھ کا یہ الزامات آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کا بہترین ہتھیار ہے سچوں پر جھوٹے الزامات لگانا, اور اس طریقے سے لگانا کہ وہ سارے کے سارے کربلا کی تاریخ سے لے کر آج تک ان منافقین نے, رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک سورہ منافقون پوری کی پوری آئی ہوئی ہے کہ ان منافقین نے حق پرستوں کو اور حق کے کہنے والوں کو اور حق پر رہنے والوں کو جھوٹے الزام لگا کر اور جناب ان کو تباہ اور برباد کیا اور اپنا وہ کیا, صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا کے حکومتیں حاصل کی جھوٹ بول کے. اور حق پرست لوگ ان کی مجبوری ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ ناحق بات نہیں کر سکتے, اور یہ ہر قسم کا وہ کرتے ہیں. لہذا بال آپ کی کورٹ میں ہے جناب. آپ اپنے تمام اس کو چھوڑ کر جناب نہ شاہ محمود قریشی بہت گریٹ آدمی ہے جس طریقے سے بھی ہیں, لیکن آپ آج فون اٹھائیں, الطاف بھائی سے بات کریں, ان سے مدد طلب کریں. دیکھیں وہ مدد کو آئیں گے, فوراً پہنچیں گے سارے کام چھوڑ کر. ہاں ان کا مینڈیٹ آپ تسلیم کریں, یہ ان کا حق ہے. آپ کی تو 18 سال کی ہے, ان کی 45 سال کی سٹرگل. 1978 سے وہ آدمی سٹرگل کر رہا ہے, 25 سال اس کی عمر تھی, آج 60 سال کا ہونے والا ہے. کبھی نہیں بکا, کبھی نہیں کمپرومائز کیا. 50 cc چلاتا تھا, ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا, آج بھی وہی گھر ہے. آج بھی کوئی بورڈ بیسن اس کا نہیں بنا ہوا, آج بھی کوئی اس نے صدر کو نہیں خرید لیا سارا. نواز شریف اور زرداری اور رحمان ملک جیسے لوگوں کے کتنے بنگلے باہر ہیں, کتنی جائیدادیں باہر ہیں. ان کے تو اگر ایک آدمی کوئی اپنا قسطوں پر گھر لے لیتا ہے, اس کی بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ بھئی یہ تم نے قسطوں پر گھر کیسے لے لیا. تو جس پارٹی میں یہ ہو, اور آپ بھی ایک ایماندار آدمی ہیں, آپ بھی بے انتہا ایماندار ہیں, آپ جیسا شخص اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جو ایلیٹ کلاس میں پیدا ہوا, جو بادشاہوں کے گھروں میں پیدا ہوا, اور غریبوں کی بات کر رہے ہیں. الطاف بھائی تو بادشاہوں کے گھروں میں پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ تو شروع سے غربت کی باتیں کر رہے ہیں. شروع سے وہ تو جو ہے وہ غریب آدمی تھے, کبھی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے سٹرگل جاری رکھی. ہاں کہ لوگوں نے ہیلپ کرنی شروع کی, چندہ دینا شروع کیا, اکٹھا کرنا شروع کیا, اور وہ بھی الزامات کہ یہ زبردستی لیتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. ہاں انہوں نے کسی کو جو ان کے ہاتھ میں آتی تھیں, جو ان کو دی جا رہی تھی قربانی کی کھالیں, انہوں نے کسی دوسرے کو لے جانے نہیں دی. یہ ان کا قصور